والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب يكادون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت گویائی سے سرفرازی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے زبان کی قوت گویائی کو ذکر خدا کی معراج نصیب فرمائی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔
اما بعد خدا کے لطف و کرم کے ساتھ کہ اس نے پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ایام البیس کی پہلی شب 13 ماہ رمضان، شب برکت، شب سعادت، اس اعتبار سے کہ حجاج بن یوسف ثقفی کی ہلاکت کی رات ہے، تو خدا آج کی رات کی برکت سے تمام زمانے بھر کے ظالموں کو ہلاکت نصیب کرے اور تمام عالم اسلام کو ظالموں کے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ آج کی شب کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے دعائے مجیر کا حوالہ تو انشاءاللہ آخر میں ہوگا بیان کہ اس کے کیا فضائل اور کیا مناقب ہیں۔ فی الحال تو امام سید سجاد علیہ السلام سے اس مناجات کا ذکر کرتے ہیں جو امام علیہ السلام نے اب ارشاد فرمایا، مناجات المریدین۔ کل تک شاکرین کی بات تھی اور اب مناجات المریدین، مناجات المطیعین، اطاعت کرنے والوں کی مناجات۔ مریدین بعد میں آنے والی، مرید کا نمبر اس کے بعد، مطیعین کا نمبر اس سے پہلے، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ مطیعین کا ترجمہ ہے اطاعت گزاروں کی مناجات، اور اس میں امام علیہ السلام کے آج صرف 3 جملے، اللہم الہمنا طاعتک۔ اگر آپ غور فرما رہے ہوں تو اب تک جتنی مناجاتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں ان میں عام طور پر صیغہ استعمال ہوا، صیغہ مفرد، مجھے، مجھے اور مجھے، مجھے بچا لے، مجھے وہ کر دے، مجھے عطا کر دے۔ صیغہ متکلم مال غیر استعمال نہیں ہوا، اور اب صیغہ متکلم مال غیر یا آپ کہیں صیغہ جمع، صیغہ جمع استعمال ہوا یہاں پر آ کر، جب مناجات المطیعین ہے کہ اللہم الہمنا، اے پروردگار تو ہمیں الہام کر دے، طاعتک، اپنی اطاعت کا ہمیں الہام کر دے۔ یعنی اب فرق کیا ہے، باقی مناجات میں اکیلے میرے لیے دعا تھی، اس مناجات میں سب کے لیے دعا ہے۔ تو شکوہ تھا، اکیلے نفس کا مسئلہ تھا، توبہ تھا، مسئلہ اکیلے نفس کا تھا، میں گناہ گار تھا، میں کیسے کہتا کہ سب گناہ گار ہیں، باقی سارے مسائل میرے نفس سے متعلق تھے، اس لیے میں نے اوروں کو دعا میں شامل نہ کیا طریقہ معصوم کے اعتبار سے۔ اور جب معصوم نے اس منزل پر آ کر کہا اب دعا مانگو، سب کو ملا کر مانگو کہ پروردگار ہم سب کو تو اپنی اطاعت کا الہام فرما دے۔ اس میں اب کنجوسی مت کرنا، اس میں سخاوت سے کام لینا، سب کے لیے دعا مانگو، اللہم الہمنا۔ ایسا نہیں کہ میں چھپ کے دعائے مجیر پڑھ لوں آپ کو معلوم نہ ہونے پائے، میں چھپ کے نماز شب آپ کو نہ بتاؤں خود سے پڑھ لوں، میں آج کی رات کی نماز نہ بتاؤں آپ کو خود سے پڑھ لوں، میں آج کی رات کا غسل کا ثواب نہ بتاؤں آپ کو خود سے کر لوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اطاعت کے مسئلے میں، اطاعت کے مسئلے میں اللہم الہمنا طاعتک، پروردگار تو ہم سب کو اپنی اطاعت کا الہام فرما دے، وجنبنا معصیتک، اور پروردگار ہمیں دور کر دے۔ بڑا فرق ہے، یہی جملہ استعمال ہو سکتا تھا کہ ہمیں الہام کر دے اپنے گناہوں کا، اپنی معصیت کا، تاکہ ہم دور ہو جائیں، ہم دور ہوں گے نہیں، تو ہمیں دور کر دے۔ فرق واضح ہوا کہ اطاعت میں تو الہام کر دے تو الہام کافی ہے، لیکن اجتناب معصیت میں خالی الہام کافی نہیں ہے بلکہ تیری ذات کی حمایت لازم ہے۔ وَجَنِّبْنَا مَعْصِيَتَكَ۔ اس کے بعد تیسرا جملہ فرماتے ہیں وَأَحْلِلْنَا بُحْبُوبَةِ جَنَانِكَ، پروردگار تو ہمارے لیے حلال کر دے، حلال کر دے اپنی جنتوں کے، اپنی جنتوں کی نعمتوں کو، بہترین نعمتوں کو ہمارے لیے حلال کر دے۔ لوگ کبھی کبھار تو جنت مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ کہہ کر نہیں مانگتے کہ جنت مانگ کر کیا کریں گے،
جنت ہمیں چاہیے ہی نہیں. مثلا کبھی کبھار ماتمی حضرات یا محبان آل محمد بڑے جوش میں آتے ہیں کہ جنت میں اگر ماتم نہ ہوا، یا یوں کہہ لیجئے، یوں کہہ کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تم کو یرم پسند ہمیں کربلا پسند. تو بھیا یہ کربلا جنت سے الگ ہے کیا؟ کیا سمجھے کیا ہم جنت کو؟ جنت ہی تو آقا حسین کا اصل گھر ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی چلیں دعائے عرفہ اور اعمال عرفہ کریں عرفات کے میدان میں تو یاد کیجئے گا. یا کبھی خانہ کعبہ کا دروازہ دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم تصدق علی بالجنہ، پروردگار میں جنت کا اہل تو نہیں ہوں، مجھے جنت صدقے و خیرات میں ہی دے دے. تو احللنا، حلال کر دے. اس کا مطلب جنت کی نعمتیں سب پر حلال نہیں ہیں. جنت کی نعمتیں سب پر حلال نہیں ہیں. پروردگار تو مجھے ان میں، تو ہمیں ان میں، مجھے نہیں، تو ہمیں ان میں شامل کر لے جن پر جنت کی نعمتیں تو نے خود حلال کر دی ہوں. اس کے بعد چوتھا جملہ اور آج کی حد تک آخری بات مناجات کے حوالے سے، اللہم احملنا فی سفن نجاتک، پروردگار تو مجھے اٹھا کے بٹھا دے اپنی نجات کی کشتیوں میں. یہ زبردستی والی بات ہے. ہاں ایسا نہیں پروردگار تو مجھے آفر دے پھر میں بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں میری مرضی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. احملنا، حمل کر، اٹھا، بوجھ کو اٹھا. اللہم احملنا، ہمارے بوجھ کو اٹھا. کس کے اندر؟ فی سفن، سفن جمع سفینے کی، نجاتی کا، اپنی نجات کی ساری کشتیوں میں ہمیں اٹھا کر بٹھا لے. جب خدا اٹھا کر بٹھائے گا، ارے اگر پولیس بٹھاتی ہے اپنی گاڑی میں تو انسان اتر نہیں سکتا، تو خدا بٹھائے گا تو انسان کہاں سے اترے گا؟ تو اللہم احملنا سمجھانے کے لیے ہے کہ بسا اوقات انسان کسی ایسی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے جہاں سے اترنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو پروردگار تو مجھے اٹھا کے بٹھا دے اپنی نجات کی کشتیوں میں. اور خدا کا بڑا احسان ہے، اس نے ایک نہیں 14 کشتیاں عطا کی ہیں. تو آئیے ان 14 کا نام لے کر اب چلیں کل کی بات تک. اور کل مدینے کے 2 قبائل کا تذکرہ تھا یہود کے، جن میں سے ایک مرد جو شادی شدہ تھا اور ایک خاتون جو شوہردار تھی اور زنا کا ارتکاب کیا تھا. پیغمبر کے پاس یہودیوں نے، بعض افراد یہودیوں کو روانہ کیا تھا کہ جا کر پیغمبر سے اس مسئلے کا آسان حل تلاش کرو. آسان حل خود کیا کرتے تھے؟ 40 کوڑے رکھے گئے تھے. اگر کوئی صاحب ثروت زنا کرتا تھا، زنائے محسنہ، اس کا اصل نام زنائے محسنہ، شادی شدہ کا زنا کرنا، تو انہوں نے رکھا تھا 40 کوڑے، اور 40 کوڑوں کے ساتھ منہ کالا کر کے کسی حیوان پر بٹھا کر گھمانا بجائے سنسار کرنے کے. اگر کوئی غریب کرتا تھا تو اسے سنسار کرتے تھے، اگر کوئی امیر کرتا تھا تو اسے بہت ہلکی پھلکی سزا دے کر بری کر دیا کرتے تھے. یہ پیغمبر کے پاس اسی بنیاد پر آئے تھے کہ راستہ آسان مل جائے. بڑا صاحب ثروت ہے، اس سے زنا ہو گیا ہے، شادی شدہ ہے، خاتون بھی شوہردار ہے، اب کیا کیا جائے؟ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے. حالت کتاب توریت میں سفر تثنیہ فصل نمبر 21 میں خدا نے زنائے محسنہ کے لیے سنساری کا حکم پہلے ہی بتا دیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ سزائیں تبدیل ہوئی ہیں. جو توریت میں ہے وہی انجیل میں ہے، جو انجیل میں ہے وہی قرآن مجید میں ہے. تو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور حوالہ موجود ہے سفر تثنیہ فصل نمبر 21 کتاب توریت. اور اس کے اعتبار سے ابو سوریہ نے بیان تو کر دیا تھا کہ ہاں ہمارے یہاں بھی مسئلہ وہی ہے کہ زنا جو کرے محسنہ تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے. اب اللہ کا رسول نے ان دونوں کو بلوایا، یا کہتے ہیں دونوں ساتھ ساتھ آئے تھے سننے کے لیے، یعنی گناہگار دونوں، اور دونوں کو مسجد نبوی کے سامنے
سنگسار کروایا گیا دونوں یہودیوں کو، مرد اور عورت مسجد نبوی کے سامنے سنگسار کروایا گیا، اور اللہ کے رسول نے جب ان کی سنگساری کا عمل ہو رہا تھا ہاتھ اٹھائے جانب آسمان، پروردگار تو گواہ رہنا، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا، اس کے پہلے کہ یہودی اسے مردہ کر چکے تھے۔ یہ کل کا تتمہ تھا کہ ہوا کیا پھر اس کیس کا، ہوا یہ انجام کہ دونوں سنگسار کر دیے گئے۔ اس کے بعد اب آئیے آیت کہتی کیا ہے، سماعون للکذب، وہ آتے تھے غور سے سننے کے لیے تیری باتیں تاکہ جھٹلائیں تیری باتوں کو، اکلون للسحت، اور بہت زیادہ کھاتے تھے حرام، بہت زیادہ کھانے والے تھے حرام، بہت زیادہ سننے والے تھے تیری باتوں کو تاکہ جھٹلائیں، اور ان کی ایک صفت کیا تھی، بہت زیادہ حرام کھاتے تھے۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس پیغمبر اگر وہ تمام کے تمام تیرے پاس آئے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اگر وہ تجھے حکم بنائیں تو اس سے فیصلہ طلب کریں تو تو فیصلہ کر دے، او اعرض عنہم، مگر تجھ پر لازم نہیں ہے فیصلہ کرنا، چاہے تو ان سے اعراض کر دے، ان سے منہ موڑ لے، فیصلہ کر یا ان سے منہ موڑ لے، یہ تیرا اختیار ہے، لیکن اے پیغمبر وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر تو ان سے منہ موڑتا ہے، فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا، تو یاد رکھنا حبیب وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اگر تو ان سے منہ موڑ لیتا ہے، فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر تو فیصلہ کرتا ہے تو پیغمبر فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور تجھ کو کیسے حکم بنا سکتے ہیں؟ اب یہ انداز تعجب، کیفا، تعجب کی بات ہے کہ وہ تجھ کو کیسے حاکم بناتے ہیں اپنے اس مسئلے میں۔ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ ان کے پاس خود تورات موجود ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، اور اس تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی وہ اس حکم سے منہ موڑے ہوئے ہیں، پیٹھ دکھا کے جا رہے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، پیغمبر یہ تو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی کیا مطلب کہ تیرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے ہیں تو ایمان مراد نہیں ہے، جان چھڑانا مراد ہے، آسان راستہ تلاش کرنا مراد ہے۔ اگر انہیں حق چاہیے ہوتا تو کتاب توریت میں موجود تھا، اگر حق پر ہی عمل کرنے والے ہوتے، یہ تو آئے تھے کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے، ٹھیک، وہ جملہ میں ڈسکاؤنٹ کا آسان کر لوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا جب کبھی کسی دکان سے خریداری کرتے تھے، اور آج کے الفاظ میں شاپنگ کرنا کہیے، مولا جب کبھی دکان سے شاپنگ کیا کرتے تھے آج کے الفاظ کے اعتبار سے، تو مولا کسی جاننے والے کی دکان سے شاپنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو مولا کو نہ جانتا ہو اس سے شاپنگ کرتے تھے۔ اور ایسا تو تھا نہیں کہ مولا کی مومنٹ کو وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہو، ہٹو بچو چلو، اور سب کو علم ہو جاتا ہو کہ کوئی وی آئی پی گورنر آ گیا، خلیفہ وقت آ گیا، نہیں، ایسا نہیں، بہت سیدھا سادہ زندگی کا انداز تھا مولا کا۔ اور اس کے بعد بھی مولا جاننے والوں کو چھوڑ کر نہ جاننے والے دکاندار سے خرید و فروخت کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جاننے والے کے پاس جائیں گے تو وہ امام سے پیسے لے گا نہیں، جاننے والے کے پاس جائیں گے تو وہ اگر پیسے امام کے اصرار پر لے بھی لے تو اپنا منافع چھوڑ دے گا، اور امام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے کسی چاہنے والے کا نقصان ہو جائے۔
یہ تو بات سمجھانے کے لیے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ میرا مولا اس لیے شاید جاننے والوں سے خرید نہیں کرتا تھا کہ آج اس نے اگر مجھے رعایت دی ایک جبہ دینے میں، جبہ بیچنے میں، کل مجھ سے اگر احکام میں رعایت مانگنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ پیغمبر کے پاس آ کیوں رہے تھے؟ اگر ان کو مسئلہ حق تلاش کرنا تھا تو توریت میں موجود ہے۔ اور اب آئیے، توریت کا حوالہ میں آپ کو دے چکا کہ کہاں موجود ہے۔ مسئلہ وہی ہے جو قرآن میں، وہی توریت میں، یعنی جس نے زنا کیا ہو محسنہ، اس پر سنگساری کا حکم ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، پھر خدا نے اس تورات کی اہمیت کو بتایا، اِنَّا أَنزَلْنَا، اور بے شک کہ ہم نے ہی تو نازل کیا ہے کس کو؟ تورات کو، فِيهَا هُدًى، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اور کتنی عمدہ بات ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں ہی خدا نے نازل کیا تورات کو، ماہ رمضان کی 7 تاریخ تورات کے نزول کا مسئلہ، اور اس کے بعد یحکم بها النبیون، کہ اس تورات کے ذریعے سے حکم کیا کرتے تھے، فیصلہ کیا کرتے تھے، کون؟ النبیون، وہ تمام انبیاء جو توریت کے زمانے میں بھیجے گئے، الذین اسلموا، جو اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے، للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے۔ تو ایک تو انبیاء ہو گئے، دوسرے کون تھے؟ والربانیون، اور تھے ربانیون۔ یہ کون ہے؟ ربانی نسبت رب، جو رب کی رضا کو پیش نگاہ رکھے، اسے ربانی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے شاید سنا ہو عالم ربانی، فلاں مجتہد، فلاں علامہ، فلاں مولانا عالم ربانی۔ کیا مطلب عالم ربانی؟ ربانی یعنی جو رب کی رضا کو پیش نگاہ رکھتا ہو۔ اور امام صادق علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے اس سے مراد ہم اہل بیت کی ازواج مقدسات ہیں، اس سے مراد ائمہ ہیں۔ ایک انبیاء ہو گئے، ایک ربانیون ہو گئے۔ یعنی اگر آج کے زمانے میں نبی کے علاوہ ربانی تلاش کریں تو آج کے دور میں ربانی کون؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ ربانی کون؟ یہ اہل بیت۔ اس کے بعد والاحبار، احبار جمع ہے حبرن یا حبرن، دو اعتبار سے پڑھا گیا۔ حبر کہتے ہیں نیک اثر کو، حبر کہتے ہیں دوات کو، روشنائی کو۔ عبداللہ ابن عباس کا لقب پڑ گیا حبر الامہ، امت کی روشنائی۔ تو حبر کی جمع احبار، اس کا ترجمہ کیا گیا علماء۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک انبیاء، ایک ربانی اور ایک احبار۔ تو اس زمانے میں انبیاء، ربانی اور احبار، اور آج کے دور میں وہاں کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء۔ اور ربانی کون تھے؟ نقیب 12، 12 نقبہ۔ اور علماء کون تھے؟ جو حق بیان کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں بات واضح ہے کہ انبیاء میں نبی خاتم انبیاء اور ائمہ اہل بیت ربانی، اور علماء حق الاحبار میں شامل ہیں۔ ان کی پہچان کیا؟ بِمَسْتُحْفِظُوا من کتاب اللہ ہے، کہ یہ حفاظت کرتے تھے جو اللہ کی کتاب میں موجود تھی بات اس کی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ جی کتاب میں موجود ہے تو وہ گواہی دیتے تھے کتاب خدا میں جو حکم تھے اس کی۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، حبیب فیصلہ کرتے ہوئے، یہ حبیب کے لیے بھی ہے، تمام فیصلہ کرنے والوں کے لیے تا قیام قیامت تک۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے مت ڈرنا، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور دیکھو میری آیتوں کو بہت تھوڑے سے پیسے پر نہ بیچ دینا۔ پیسے دے کر فتوے نکلوانے کا نام یہی تو ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، حکم نافذ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی کافر لوگ ہیں۔ تو خدا کے نازل کیے ہوئے حکم کے اعتبار سے فیصلہ نہ دیں، وہ کافر ہے۔ اس کے بعد توریت کی بات کی، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ پھر بات کی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ اب ایک اور مسئلہ، یہودیوں میں دو قبیلے بہت معروف رہے، ایک بنی نذیر اور ایک بنی قریظہ، یوں کہہ لیں بنو نذیر یا بنو قریظہ، بنی یا بنو پڑھ سکتے۔ تو بنو نذیر یہ ذرا سا ہائی کلاس کا قبیلہ تھا، بنو قریظہ یہ ذرا سا لوور کلاس تھی، غریب طبقہ تھا، اور ان میں آپس میں بڑے اختلافات رہتے تھے۔ اگر بنو نذیر کا کوئی شخص کسی شخص سے بنو قریظہ کو قتل کر دیا کرتا تھا تو اس سے قصاص نہیں دیتے تھے، اور اگر اس کے برعکس بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دیا کرتا تھا تو قصاص میں اسے قتل کیا جاتا تھا۔ فرق واضح ہوا؟ یہ قبیلے میں جو مسئلہ تھا وہ طبقاتی مسئلہ تھا، اور طبقاتی مسئلہ نہ تو توریت میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ قرآن سب کے لیے، توریت بھی سب کے لیے۔ اب آئیے پہلے حوالہ قرآن کا پھر توریت کا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے تو لکھ دیا ہے، خدا کہتا ہے کتبنا، ہم نے لکھ دیا، کس میں؟ علیہم، ان کے لیے کیا لکھ دیا؟ فیہا، توریت میں لکھ دیا، ان النفس بالنفس، ہے آیت قرآن کی، بات کر رہی ہے توریت کی۔ آپ پوچھیں گے قرآن نے خود کہاں ہے؟ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 173 جو آیت قصاص کہلاتی ہے، اس میں ہے پورا تذکرہ موجود اسلام کے اعتبار سے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے توریت کی۔ ہم نے توریت میں لکھ دیا کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے زخم کا قصاص۔ البتہ ذرا سا فرق ہے، سفر خروج اور فصل نمبر 22 کتاب توریت، سفر خروج فصل نمبر 22، ذرا سا فرق اس میں یہ کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پاؤں کے بدلے پاؤں، اور تھپڑ کے جواب میں تھپڑ، باقی باتیں یہ والی کہ جان کے بدلے جان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ذرا سا یہ قصاص کی آیتیں ہیں تو اس طرح کی باتیں تو ہوں گی، تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ اللَّهِ، قصاص تو یہی ہے کہ جو جیسا سامنے والے نے کیا، اس نے اگر جان لی تو جان، آنکھ نکالی تو آنکھ نکالو اس کی، ناک کاٹی تو ناک کاٹو، کان کاٹ لیا تو کان کاٹ دو، دانت توڑ دیے تو دانت توڑ دو۔ قصاص والجروح، جیسا زخم لگایا ویسا لگا دو۔ یہ کتاب قصاص پورا ایک فقہ میں باب اس کا الگ موجود ہے۔ البتہ فمن تصدق بہ، یہاں پر بھی بڑا اعتراض کیا گیا کہ صاحب یہ تو اسلام قصاص کی بات کرتا ہے، آگے تو بڑھیے، فمن تصدق بہ، قصاص تو رکھا اس لیے گیا کہ اس کے خوف سے جرائم میں کمی واقع ہو جائے۔ پھر قرآن ایک آپشن دیتا ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو یہ مقتول کے ورثہ کے لیے خود مقتول کے گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے۔ بدلہ لے، یہ قصاص ہے، بدلہ لینے سے وقتی طور پہ سکون ملے گا، لیکن اگر چاہتے گناہ بخشے جائیں فَمَن تَصَدَّقَ، تو جو معاف کر دے، بخش دے، چھوڑ دے، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغام کے لحاظ سے فیصلہ نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ پہلے مقام پر کافر ہیں، پھر کہا ظالم ہیں۔ اور ابھی رکے رہیے گا، تیسرا نام بھی آنے والا ہے، یہ 3 نام تو مکمل کرنا ہی ہے نا، مجبوری ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور اب خدا کہتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو ان کے درمیان مبعوث کیا، قفینا، روکا، اتارا عیسیٰ کو، علی آثارہم، ان انبیاء کے آثار کے اعتبار سے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ان کے انبیاء کے بعد عیسیٰ آئے۔ عیسیٰ کون؟ ابن مریم، مریم کے بیٹے۔ مصدقا لما بین یدی، جو تصدیق کرنے والے تھے جو ان سے پہلے احکام گزرے، ان تمام احکامات کی اور انبیاء کی۔ من التورات وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی۔ فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور یہ انجیل خود توریت کی تصدیق کرنے والی کتاب۔ عیسیٰ انبیاء ما سبق کی تصدیق کرنے والے، اور انجیل توریت کی تصدیق کرنے والی۔ یہاں آپس میں مسئلہ حسد ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی پوچھے کسی کے بارے میں، سو جو پہلے کل پڑھ کے گئے تھے مولوی صاحب، انہوں نے یہ پڑھا تھا، مجھ سے آپ نے پوچھ لیا، میں نے ذرا سا اپنے امامے کو سیٹ کیا، انہیں کیا پتا علم کیا ہوتا ہے، ہم سے پوچھیے آپ۔ یہ حسد ہمارے یہاں انبیاء میں نہیں ہے۔ وہ انبیاء جو بعد میں آئے ہیں، وہ گزرے ہوئے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وہ جو انبیاء بعد میں آئے، گزرے ہوئے انبیاء کی تصدیق کرنے کے، ہاں جو موسیٰ نے کہا وہی صحیح تھا۔ اللہ اکبر! بڑا حوصلہ چاہیے اس بات کے لیے کہ ہو زمانہ اس کا اپنا، زمانہ اس کا اپنا ہو اور تصدیق کرے اس کی، اس کا زمانہ ختم ہو گیا۔ کتاب کا مسئلہ ہو تو انجیل توریت کی مصدق ہے، اور بات انبیاء کی ہو تو عیسیٰ موسیٰ علیہم السلام کے مصدق واقع ہوئے، تصدیق کرنے والے۔ وَہُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اس انجیل میں ہدایت بھی ہے اور متقین کے لیے وعظ بھی ہے۔ تو کتاب خدا توریت ہو، کتاب خدا انجیل ہو، قرآن نے ان کتابوں کا خدا نہ خواستہ مذاق نہیں اڑایا، ان کو ہدایت بھی کہا اور نور بھی کہا۔ البتہ اصلی کتاب توریت، اصلی کتاب انجیل جو نازل ہوئی وہ ہے نور۔ جو تحریف کیا گیا بعض حصہ، وہ نور نہیں ہے، یا ہاتھ سے لکھا گیا کچھ حصہ شامل کیا گیا پرانی کتاب کا، تو ساری کتاب اب نور نہیں ہے، اتنا حصہ نور ہے جو قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور ضرور اہل انجیل کے درمیان فیصلہ، اہل انجیل کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل فیصلہ کریں اس کتاب کے ذریعے جو اللہ نے ان پر نازل کی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو فاسق ہے۔ تو کبھی کافر ہے، کبھی ظالم ہے، اور کبھی فاسق ہے۔ ٹھیک؟ تو آپ تو گنتی کے مسئلے میں آ گئے، لیکن فرق کیا ہے؟ کافر ہے کہ اس نے خدا کے پیغام کو بدلا، خدا کے پیغام کو بدلا۔ ظالم ہے، ظالم ہے کہ اس نے اپنے جیسے بندوں پر خدا کا حکم نافذ نہ کیا بلکہ فرق کیا بندوں میں، تو بندوں پر ظالم ہے، خدا کے لیے کافر ہے، اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی تو فاسق ہے۔ تین ہی مرحلے ہیں نا، رابطے تین ہیں، انسان کا خدا سے، انسان کا انسان سے، انسان کا خود اپنے آپ سے۔ تو یہ ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ ان آیات میں آپ نے محسوس کیا کہ پروردگار عالم نے
یہودیوں کے ذریعے سے بات کو مکمل کیا کہ جو آئے تھے پیغمبر کے پاس اپنا اپنا مسئلہ لے کر، اور یہ چاہتے تھے پیغمبر ان کے لیے کوئی آسان سا راستہ بتا دیں۔ پیغمبر نے حکم توریت کا سنا دیا، قرآن نے آیات نازل کر دی، اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں حکم خدا کے مطابق سنسار کر دیا گیا۔ لیکن ابھی کچھ باتیں اور باقی، وہ کل کے لیے۔ سوچ کر تو بہت آیا تھا، اس لیے میں نے آج بہت تیزی کے ساتھ باتیں مکمل کی کہ وقت بہت کم تھا آج ہمارے پاس، اور اس وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے خالی ایک جملہ، کوئی ایسا بھی ہے جو توریت کو اور انجیل کو اور قرآن کو اور ہر کتاب خدا کو ایسے جانتا ہو؟ کوئی ایسا بھی ہے؟ لو سنیت الوسادت ہو، اگر امام فرماتے ہیں میرے لیے مسند بچھا دی جائے۔ کون تھا کائنات میں دعویٰ کرنے والا کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور مجھ سے اہل انجیل انجیل کے بارے میں سوال کریں، اہل توریت توریت کے بارے میں سوال کریں، اہل فرقان قرآن کے بارے میں سوال کریں، تو ایسے جواب دوں گا خود کتاب خدا پکار اٹھے گی، جو علی نے کہا وہی تو نازل ہوا ہے۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ رہی بات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات اگر بآواز بلند ہو تو بلند ہو، پھر بلند ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بلندی آواز مجھے دعائے مجیر تک پہنچا گئی، اور دعائے مجیر واقعاً ایک ایسی دعا، گرچہ آج سلسلہ اصحاب مولا کائنات میں سے عدی ابن حاتم الطائی کا ذکر کرنا ہے، شاید دو چار جملے آج بیان ہوں، باقی باتیں شاید کل بیان ہوں۔ دعائے مجیر کا حوالہ پہلے۔ دعائے مجیر، مجیر کا ترجمہ کیا ہے؟ مجیر کہتے ہیں پناہ دینے والے کو، مجیر کہتے ہیں پناہ دینے والے کو۔ اسی سے لفظ مستجار، لفظ مستجار، یہ خانہ کعبہ کی مخصوص زیارت کا نام ہے، مقام مستجار۔ تو مجیر کی دعا کا حوالہ کہ جبرائیل علیہ السلام رفیع الشان دعا کو لا رہے تھے، کب؟ جبکہ اللہ کا رسول رحمت للعالمین مقام ابراہیم پر نماز میں مصروف تھے۔ تو ایک تو خود مقام حبیب، پھر جہاں حبیب موجود تھے وہ مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم پر خلیل خدا کے مقام پر حبیب خدا پر دعا آئی ہے، اس کا نام مجیر ہے۔ تو رفیع تو اپنے آپ ہو گئی ہے، اور اس کے ثواب کتنے، اس کے اتنے سارے ثواب ہیں، اتنے سارے ثواب ہیں کہ ایک جملہ لکھتے ہیں علماء، خاص طور سے علامہ قمی کہتے ہیں کہ اگر روایت کہتی کہ اگر اس کے ثواب کو گننا شروع کیا جائے، اس کے ثواب کو شمار کیا جائے، تو اگر اس کو شمار کرنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، ساری کائنات میں جتنے درخت خدا نے پیدا فرمائے سب قلم بن جائیں، اور انسان اور جن کتابت کرنے والے بن جائیں، تب بھی دعائے مجیر کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی عمل بتائیے، دعائے مجیر سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ خالی ماہ رمضان کے لیے بند نہیں ہے کہ یہ 3 راتیں ایام البیس کی، شب 13، شب 14، شب 15، اس میں پڑھ کر اسے لاک کر دیں الماری کے اندر، مع السلام، ایسا نہیں ہے، پورے سال پڑھیے، اور جو اس دعا کو یاد کر لے وہ ہر برائی سے امن میں ہے۔ جو اس دعا کی تلاوت کرے وہ روز قیامت رسول خدا کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جو اس دعا کی تلاوت کرے، جو اس دعا کی تلاوت کرے، یاد کر لیں یہ دعا آپ کو جنت کے روم پر لکھی ہوئی ملے گی، جنت کے گھروں پہ لکھی ہوئی ملے گی۔ یہ دعا دعائے مجیر۔ قرض ادا نہیں ہوتا، مشکل ہے، پریشانی ہے،
کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اور کیا مشکل ہے؟ پریشانی ہے، ہم ہے، غم ہے، کرب ہے۔ جس طرح مریض کا کوئی مسئلہ مرض شفا نہیں ملتی، غرض یہ کہ اگر انسان ان کے علاوہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ٹھیک ہے سارے کام صحیح چل رہے ہیں، اگر گناہ کا مسئلہ تو ہے نا، مغفرت تو چاہیے نا، تو اگر اتنے گناہ ہوں، اتنے گناہ، کتنے گناہ کہ بارش کے قطرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر اگر گناہ ہوں، اور انسان دعائے مجید کی تلاوت کرے، خدا سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اب آئیے اختصار کے ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک صحابی مولا کا واقعہ، صحابی رسول بھی ہیں۔ ہجرت کے 9ویں برس میں اسلام کے لشکر کے ایک پارٹ نے، اسلامی سپاہ نے جبل طے پر جب جا کر اسے کور کیا، اس پر حملہ کیا، اسے وہاں اسلام پہنچایا، تو جبل طے پر رہائش پذیر جو عبادت خانہ بنا کے بیٹھے تھے کافر، اس کو توڑ کر وہاں کے لوگوں نے جب مزاحمت کی تو گرفتار کیے گئے، اور ان گرفتار شدگان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی گرفتار ہو کر آئی ہے، اور عدی جو حاتم کا بیٹا ہے وہ فرار کر کے وہاں سے نکل کے شام نکل گیا تھا، اور حاتم طائی کی بیٹی جب اللہ کے رسول کے سامنے قیدیوں کی شکل میں لائی گئی تو اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، باپ مر گیا، بھائی فرار کر گیا، اب مجھ پر رحم کیجئے، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، 3 دفعہ اس نے ریکویسٹ کی پیغمبر سے، لیکن جواب کوئی نہیں ملا۔ جب تک پیغمبر تو بولتے ہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ پھر ایک مرتبہ قیدی بنے زمانہ تھوڑا سا گزرا، 1-2 دن گزرے ہوں گے کہ مولائے متقیان کے ساتھ اللہ کے رسول گزر رہے تھے ان قیدیوں کے علاقے کے پاس سے، کہ مولائے متقیان نے اشارہ کیا اس خاتون سے کہ اب کہو پیغمبر سے۔ کیا مزاج شناس پیغمبر ہے بھائی، موڈ دیکھ کر بات صلوات پڑھے محمد و آل محمد ہوتا ہے۔ یہ بڑے احترام سے لفظ میں نے استعمال کیا، اپنے اعتبار سے موڈ دیکھنا نہیں، مزاج دیکھنا۔ تو پیغمبر کا مزاج دیکھ کر کہ آیت نے مزاج کے اعتبار سے پیغمبر کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے یہ کون جانتا ہے سوائے اس کے جو مزاج شناس پیغمبر۔ اب کہو، وہ 3 بار جو پہلے کہا تھا وہ گیا، 3 بار تھا نا گیا، اور اب جب مولا نے کہا اب کہو، تو اب جیسے ہی کہا اللہ کے رسول نے اسے آزاد فرما دیا، اس کے لیے لباس کا انتظام، اس کے لیے خوراک کا انتظام۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول اچھا ٹھیک ہے، اب جب تک کوئی مناسب قابل اعتماد قافلہ جس پر تم بھروسہ کر سکو نہ ملے تب تک تم یہاں قیام کرو، جب کوئی قافلہ آئے گا تمہیں بھیج دیں گے تمہارے علاقے میں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے شام جانا ہے مجھے، تو قبیلے قضاء قافلہ پہنچا ہے، اس پر اعتماد کیا خاتون نے، پیغمبر نے اس کو روانہ کیا، اس کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس پہنچی، اور جب شام میں اپنے بھائی کے پاس عدی کے پاس پہنچی ہے تو عدی سے کہتی ہے کہ اگر دنیا میں کہیں امن ہے تو مصطفیٰ کے دامن میں ہے۔ یعنی ایسا قیدی جو پیغمبر سے رہائی پا کر چلے، سفیر مصطفیٰ ہے، ورنہ قیدی تو قید خانے سے نکل کر قید خانے کو برا ہی کہتے ہیں، اچھا نہیں کہتے، مگر وہ جا کر کہتی ہے بھائی واپس چل پیغمبر کے پاس، اگر دنیا میں کہیں امن مل سکتا ہے تو پیغمبر کے پاس ملے گا۔ عدی نے فیصلہ کیا، حاتم کا بیٹا ہے، بہت بڑی شخصیت، کریم، جواز، سخی، اور یہ چلا پیغمبر کے پاس پہنچا۔ ہجرت کے 9ویں برس کا واقعہ، کہتے ہیں 10ویں برس میں پہنچا، پھر اسلام قبول کیا پیغمبر کے ہاتھ پر۔ پیغمبر کے پاس جب پہنچا ہے، پیغمبر راستے میں تھے، سلام کیا، پیغمبر ساتھ ساتھ اس کے، آپ نے اس کو کوئی پیغام اسلام نہیں دیا، آپ حجرے میں آ گئے، جو خاص طور پر تکیہ یا بیٹھنے کا کشن کہیے، اس زمانے کے اعتبار سے اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، فوم نہیں تھا، ہاں
کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، لیف خرما، وہ بچھا کر اس کے لیے کہا اس پہ بیٹھ جاؤ تم عدی۔ خود پیغمبر نیچے بیٹھے، خود پیغمبر نیچے بیٹھے، یعنی بغیر کشن کے بیٹھے، اور اس کو بٹھایا کشن پر کہ اس پہ تم بیٹھ جاؤ۔ اس نے لاکھ معنی کیا، لاکھ معنی کیا، مگر پیغمبر نے اسے اسی مقام پہ بٹھایا۔ پھر اس نے جب اسلام قبول کیا تو پھر جملہ سامنے اب اقتدا عدی فی الکرم، اپنے باپ کی پیروی کر رہا تھا عدی کرم کے اندر۔ اتنا سخی مشہور ہوا کہ پہلے اللہ کا رسول کے صحابی بنا، اس کے بعد اللہ کا رسول کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صحابی بنا۔ عدی ابن حاتم الطائی، اور اس کے بہت سارے واقعات، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، مولا کے ساتھ ہر مقام پر، ہر مقام پہ ثابت قدم رہا۔ خلاصہ کلام میں پوری بات تو بہرحال ایک طویل موضوع ہے، خلاصہ عدی نے مولا سے کیا لیا اور مولا کو کیا دیا۔ عدی نے مولا کائنات سے کیا لیا اور مولا کائنات کو کیا دیا۔ عدی نے مولا کائنات سے ولایت کو لیا، امانت کو لیا، تقوی کو لیا، اور مولا کائنات کو دیا کیا؟ بڑی فکر تھی حاکم شام کو عدی کے بارے میں، بہت بڑی شخصیت کا بیٹا ہے، بڑا تلوار چلانے والا ہے، اس کے بڑے سخت جملے ہیں۔ حاکم شام کے دربار میں کہتا ہے، جب خون عثمان کی بات کی گئی تو کہتا ہے حاکم شام سے عدی کہ یاد رکھو حاکم شام، گردن کٹانا آسان ہے، خون بہانا آسان ہے، مگر علی کے خلاف جملہ سننا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ پھر اتنا سخت جملہ، دربار ہے اس کا، دربار ہے اس کا، کھڑا ہے اکیلا، کہتا ہے کہ اے حاکم شام، تلوار ہی تلوار کو نیام سے نکالتی ہے۔ تو جلدی سے حاکم شام نے موضوع پلٹ دیا، اپنے منشیوں سے کہا لکھو اچھی نصیحت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حاتم ابن عدی الطائی، مولا کا چاہنے والا، اس سے حاکم شام نے ایک جملہ کہا، وہ جواب سنے اور ربط مسائل۔ جملہ کیا کہا حاکم شام نے؟ سے حاکم کہتا ہے اچھا ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی، اس پر تو عبداللہ ابن زبیر نے ذرا چھیڑ دیا تھا کہ بھائی ابو طریف، ان کا کنیت ہے ابو طریف، ان کے بیڑے کا نام طریف ہے، ابو طریف، تو رے یہ فے، کہ ابو طریف تمہاری آنکھ کب ضائع ہو گئی تھی؟ بس یہ سننا تھا جناب عدی ابن حاتم طائی نے جملہ کا، اس دن جس دن تیرا باپ میدان سے بھاگ گیا تھا، اس دن جنگ جمل، اور عبداللہ ابن زبیر، اب سمجھ گئے پوری بات۔ اور اب تین بیٹے ہیں، ایک کا نام تھا اس کا طریف، ایک کا نام طارف، ایک کا نام طرفہ، یہ تین اس کے بیٹے تھے۔ حاکم شام نے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کیا ہوئے؟ کہ تینوں بیٹے علی کی محبت میں شہید ہو گئے، ایک ایک جنگ میں تینوں شہید ہو گئے، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ تو حاکم شام کہتا ہے یہ تو علی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنے بیٹے بچا لیے، تمہارے بیٹے شہید کروا دیے۔ عدی ابن حاتم طائی نے جواب میں کہا حاکم شام سن، میں نے علی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے علی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کیا میں زندہ ہوں، علی شہید کر دیے گئے؟ کیا معیار ہے، کیا مقام ہے! تین جوان بیٹے قربان کرنے والا باپ یہ جملہ کہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عدی ابن حاتم طائی تین جوان بیٹوں کی شہادت کے بعد اسے حاکم شام مولا کائنات کی محبت پر ملامت کرنا چاہتا ہے، اور عدی ابن حاتم طائی نے سر اٹھا کر کہا میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ میں زندہ رہ گیا، میرا مولا شہید کر دیا گیا۔ یہ تین بیٹے عدی ابن حاتم طائی کے مجھے وہ بیٹے بھی یاد آتے ہیں
جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا تھا نا کسی نے کہ آپ کے دونوں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، یہ ساری مصیبت ہم پر ان کی وجہ سے آئی، اشارہ کیا مولا کی طرف، اللہ یعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنا جوتا اتار کے غلام کو مارا، اور فرماتے ہیں اگر میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں اپنی جان بھی قربان کر دیتا۔ ہاں، رونے والوں، یہ 3 بیٹے عدی ابن حاتم طائی کے اور وہ 2 بیٹے جناب عبداللہ کے۔ بس کیفیت یہ ہے کہ جناب زینب نے اپنے بچے قربان تو کیے مگر کسی موقع پر بچوں کا ماتم ہی نہ کیا، نہ کربلا میں کیا۔ لاشیں پڑی تھیں، ہر لاش پر تو بیویاں روتی تھیں، دیکھنے والا روتا تھا یہ دیکھ کر کہ 2 غریب لاشیں ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں، بچوں کے کمسن لاشیں ہیں۔ تو اس نے پوچھ لیا کیا ان کا وارث کوئی نہیں؟ کہا گیا نہیں، ان کا وارث ہی زینب کے بیٹے ہیں۔ کہا زینب کا بھائی کی لاش پر ہے۔ ایسی لاوارثی کیفیت تھی بچوں کی لاشوں کی، جب کٹے ہوئے سر واپس ملے تو ہر سر کو تو اس کی ماں نے، اس کی وارث بیوی نے گود میں لیا، مگر ان بچوں کا سر لینے والا کوئی نہ تھا۔ تو لانے والا روتا تھا کہ ان کی ماں مر گئی ہے، وہ جواب نہیں دیتا۔ بچوں کا ماتم یہاں بھی نہ کیا، مگر تیسرا آخری مرحلہ، جناب زینب کبریٰ جب اپنے گھر میں واپس گئی ہیں نا تو عبداللہ گھر میں نہیں تھے، گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جناب زینب کبریٰ سے چلا نہیں جاتا تھا، اتنا تازیانے مارے گئے تھے۔ ارے کربلا سے کوفہ و شام بی بی اس قابل نہ رہی تھی کہ اپنے حجرے میں بھی اپنی طاقت سے چل کے پہنچ جائیں، سینے خانہ میں بیٹھ گئی، چلا نہ گیا۔ عبداللہ گھر میں پلٹ کے واپس آئے، دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہے، آواز دے کے فرمایا معظمہ راستہ بھول گئی ہو، کس سے ملنے آئی ہو؟ جناب زینب نے سر اٹھا کے فرمایا میرے وارث نہیں پہچانا۔ ارے ولی کی بیٹی پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ رونے لگے، شہزادی نہ پہچان سکا، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ آپ کا اپنا گھر ہے، ارے حجرے میں چلیے۔ میں کہوں گا عبداللہ جتنی ہمت زینب میں تھی یہاں تک آ گئی، اب سہارا دو شہزادی کو۔ عبداللہ نے سہارا دیا، اب جو حجرے میں داخل ہوئی بچوں کے بستروں کو دیکھا، کبھی ان کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا، آواز دیا میرے پیارو ماں سے کیوں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ان 2 مظلوم شہیدوں کے اعتبار سے میرے مالک جناب زینب کبریٰ کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، پروردگار جناب جناب محمد کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، مشکلات کا خاتمہ فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، ویزے کے مسائل کو حل فرما، پروردگار جن کا روزگار نہیں انہیں صاحب روزگار فرما دے۔ بائی اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جس مقام پر صاحبان ایمان رہتے ہیں، فرش اعلیٰ بچھائے ہوئے ہیں، نمازیں اور تمام تر عبادات کر رہے ہیں، ان تمام کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مقدس مقامات کا تحفظ فرما۔ پروردگار جناب زینب کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ جناب زینب کبریٰ کی شفاعت سے پروردگار ہمیں بھی ہمارے والدین کو بھی نجات نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کے اناؤنسمنٹ سے پہلے ایک التماس، اوقاف جعفریہ شارقہ مصلحت عامہ کے اعتبار سے اوقاف کی طرف سے بہرحال یہ اناؤنسمنٹس آپ تمام صاحبان ایمان مومنین مومنات کے لیے ہے کہ اوقات جو فجر کی نماز کے ہیں اس میں، اور جو نماز ظہرین کے اوقات ہیں اس کے لحاظ سے مسجد نماز کے اوقات کے بعد کچھ دیر کے بعد بند ہو جائیں گی،
اور خواتین کی نماز میں شرکت ممکن نہیں ہے فجر کی نماز میں اور ظہرین کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں. 3 نمازوں کے لیے خاص طور سے مصلحت عامہ کی بنیاد پر حالات کی پیش نگاہ اوقاف کی طرف سے اناؤنسمنٹ سے کہ فجر کی نماز میں خواتین شرکت نہیں کر سکتی مسجد میں آ کر، ظہرین میں اور جمعے کی نماز میں. مغربین میں بہرحال شرکت کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا آپ کی خدمت میں اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی سے متعلق افراد مامور ہیں، خود خدمت انجام دے رہے ہیں، والنٹیئری خدمت انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کو محفوظ فرمائے ہر بلا اور آفت سے، ان کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے کہ بہرحال سیکیورٹی کے اعتبار سے اب آپ کی ذمہ داری بھی ایک ہے، ایک ان کی ذمہ داری ہے، ایک آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ آپ کو چیک کرتے ہیں تو بلا شک بلا غصہ کیے ہوئے، حتیٰ کہ مجھے بھی چیک کرتے ہیں تو مجھے بھی چاہیے کہ اپنے امامے کے باوجود، اپنی ابا کے باوجود مجھے سیکیورٹی کے افراد کے ساتھ تعاون شرعاً کرنا چاہیے. تیسری بات، کوئی بھی خواتین اور حضرات کے لیے اپنے ساتھ کوئی بھی بیگ لے کر مسجد اور امام بارگاہ میں تشریف نہ لائیں کہ یہ سیکیورٹی کے لیے آسانی ہوگی، آپ کے لیے بھی اور سیکیورٹی سے متعلق افراد کے لیے بھی. حتیٰ کہ وہ بچے اور بچیاں جو کلاسوں میں آ رہے ہیں، دینیات کلاسوں میں، وہ بھی اپنے بیگ چھوڑ دیں اور ٹرانسپیرنٹ جو ہوتی ہے اس میں آپ کتاب رکھ کے لا سکتے ہیں، کاپی رکھ کے لا سکتے ہیں، فولڈرز اس میں رکھ کے لے آئیں. بیگس خواتین کے ہوں کہ جینٹس کے ہوں، ناٹ الاؤڈ. حالات کے اعتبار سے اب الاؤ نہیں ہے. تعاون کی درخواست ہے تمام تر اہل شارقہ، تمام تر صاحبان ایمان جہاں جہاں آباد ہیں، تمام تر UAE میں رہنے والے صاحبان ایمان کے تحفظ کے لیے بآواز بلند صلوات. سورہ فاتحہ کی التماس سے آج کی افطار کا اہتمام برادر نوشاد پارپیا کی جانب سے تھا. ان کے پارپیا فیملی کے مرحومین کاظم رضا ابن انور سپاری والا اور حاضرین کے مرحومین کے لیے ارسال فرما دیجئے. اس کے فوراً بعد دعائے مجیب اور اس کے بعد 2 دن کی نماز قضاء عمری انشاءاللہ جماعت سے ادا کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین صراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.